تو یہ صحابی کا عقیدہ ہے صرف آپ علم نہیں بانٹتے بلکہ ہر شے آپ بانٹتے ہیں. آگے لینے والوں کی کمی ہے کہ صرف علم لینا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن سرکار نے تو ہر چیز عطا کی ہے. ایک گروہ یہاں پر یہ ڈنڈی مارتا ہے کہ سرکار صرف علم بانٹتے ہیں. یہاں پر جو یہ آیا نا کہ آپ تقسیم کرنے والے اللہ عطا کرنے والا ہے، جو کہ پیچھے حدیث کا مفہوم یہ ہے، تو یہ پتہ بھی ہے کہ حدیث کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے. قرآن پاک کو گفتگو کرتا کرتا کچھ اور جملہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے. قرآن پاک کا انداز ہے کہ بات کرتے کرتے دوسری بات اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے. اسی طرح حدیث پاک کا بھی انداز ہے، آپ بات کرتے کرتے کسی دوسری بات کو ایڈ کرتے ہیں ساتھ. تو یہاں آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین عطا جو ہے وہ فقہ ہے، وہ فقی ہونا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ فقہ دے دے، اس کو دین کی سمجھ دے دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عطائیں آپ کو عطا ہی نہیں کی گئی. آپ نے اللہ فرمایا اللہ مجھے عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور پھر صحابہ نے جس طرح اس آیت کو سمجھا. آج کا مولوی کہتا ہے کہ نہیں صرف علم ہے، لیکن صحابہ کرام نے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ صرف علم نہیں ہے بلکہ ہر نعمت آپ کے در سے ملتی. کون سی ایسی نعمت ہے؟ سرکار کے کمالات معجزات کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائے اور آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکے. ساری زندگی ہوگی ہمیں آپ کے کمالات بیان کر دیں، علماء کرام کی زندگیاں بھی گزر گئی، آپ تفسیریں کتابیں لکھتے ہوئے، سیرتیں لکھتے ہوئے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم جناب بس اتنا میں نے کر لیا، اس سے آگے ہے کوئی نہیں. سب نے کہا میری ہمت اتنی تھی جتنا میرا دامن تھا وہ بھر گیا ہے، ابھی سرکار کی دینے والی، عطا کرنے والی، خیرات کرنے والی جو صفت ہے وہ باقی ہے.